اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک فریق کا ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو وہ لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیتیں اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے جیسے کہ چاہیے اس سے ڈرنا، اور نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت میں اصل خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ امت ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہنی ہے، اور اس میں زوال بھی آئے گا، عروج بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مجددین امت اٹھتے رہے ہیں ہر صدی کے اندر۔ جب بھی دین کی تجدید کا کام ہو، یا دین کا ازس و نو تازہ کرنے کا کام ہو، یا دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہو، تو اس کا ایک لاہ عمل ہوتا ہے، اور وہ لاہ عمل ان آیات میں آ رہا ہے اور جامعیت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور اس میں پہلا جو نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو افراد کی سب سے پہلے کردار سازی یا شخصیت سازی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا حق ہے، اور یاد رکھنا کہ موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ قرآن کریم میں سب سے یہ گہری آیت ہے تقوی کے بارے میں۔ تقوی کی تلقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ تو صحابہ اکرام گھبرا گئے یہ آیت سن کر کہ یا رسول اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور کون اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے، جب تک کہ سورہ تغابین میں آیت آئی کہ اپنی امکانی الامکانی حد تک تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو پھر اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ اکرام کے جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، کیونکہ اندازہ نہیں ہے کہ موت کب آ گھیر لے۔ اس طرح کی شخصیت پہلے نہ بنی ہو تو اس وقت تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ پہلے کردار سازی افراد کی ہو تو پھر دین کا کام بہتر سے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَتَعْصِمُوا حِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ پہلی آیت میں انسان کی کردار سازی کے بارے میں ارشاد ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ اس آیت میں یہ آ رہا ہے، اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل کر، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ اسی رسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ ایک طرف انسان میں تقوی اور ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے، انسانوں میں اجتماعیت بھی ہو۔ وہ جانور ریوڑ کی طرح نہیں ہو سکتے کہ ایک چرہاوا لکڑی ہانک کر سب کو ایک ریوڑ کے ساتھ لے کے چلتا، ایک ہی طریقے سے چلتا چلا جائے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے ان کی ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی، اور یہ حیوان عاقل ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک، نظریہ ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، مقاصد ایک ہو، تبھی یہ جمع ہوں گے۔ اور اس کے لیے جو چیز چاہیے
جو یک رنگی خیال ہو، ایک نظر و مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ خوشیاں مناؤ، یہ وہ قرآن ہے جس کی ایک رسی کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کہ اللہ سے تمہیں جوڑ کے رکھنے کا ذریعہ ہے قرآن، اور تمہیں آپس میں جوڑ کے رکھنے کا بھی ذریعہ ہے قرآن۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جبکہ تھے تم آپس میں دشمن۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کا انعام جو تم پہ ہوا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی اور تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلْفَافٍ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ إِخْوَانٍ، پھر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں تو اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی۔ اس آیت میں مخاطب اس جگہ پہ انصار ہیں، یعنی کہ انصار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے دو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، خون ریزی بالکل عام تھا، 100 سال تک وہ لڑتے رہے، لیکن جب ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کیا، قرآن آیا، تو ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈال دیں، تو وہ سب نفرتیں ختم کر کے بالکل بھول گئے سب چیز کو۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ، اور تم تھے کنارے آگ کے ایک گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی اللہ نے۔ تو یہاں پروردگار بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو جھگڑا کرتے تھے، نفرتوں میں تھے، تو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، اس میں گرنے ہی والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، تم کو نجات دی اس چیز سے جس میں تم ڈوبنے والے تھے، اس آگ کے گڑھے میں جانے والے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ تم کو اس چیز سے نجات دی رب العزت نے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ تو اس میں پروردگار فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے تمہارے لیے واضح کرتا رہا ہے سیدھی راہ، تاکہ تم اس کو اختیار کرو اور سیدھی راہ پر قائم ہو جاؤ اور اس کو اپنا لو۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔